جی تو میں بات کر رہا تھا قرآن مجید کے مشہور تراجم پہ۔ تو اس سلسلے میں پہلا جو ترجمہ ہے وہ جارج سیل کا ہے۔ جارج سیل اس کا تعلق انگلینڈ سے ہے، اور علاقہ اس کا جو ہے وہ کینٹ کا علاقہ ہے۔ 1697 میں یہ انگلینڈ کے اندر پیدا ہوا، اور اس کا جو ترجمہ قرآن ہے وہ انگریزی زبان کا پہلا ترجمہ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو اس نے لیتن زبان سے کیا تھا۔ چونکہ قرآن پاک کے تراجم کی تاریخ آپ کو معلوم ہوگی، قرآن پاک کے تراجم کی جو تاریخ ہے وہ 11ویں صدی عیسوی سے گرچہ شروع ہو جاتی ہے، لیکن معروف ترجمہ جو لیتن زبان میں سامنے آیا تھا وہ 16ویں صدی میں سامنے آیا تھا۔ تو اس پر اس نے پھر کام کیا، اور اس نے جو ہے وہ اسی سے آگے پھر انگلش کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کیا، اور یہ شائع ہو رہا ہے۔ لیتن کا جو ترجمہ ہے وہ ناپید ہو چکا ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا وہ شائع ہوتا آ رہا ہے، اور وہ اب تک بھی موجود ہے۔ دوسرے ہیں جی علامہ محمد اسد۔ علامہ محمد اسد کا ادب الدینی میں بھی کافی نام آتا ہے۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ عین اپنے عروج کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا پرانا نام لیوپولڈیز ہے، اور 1900 میں یہ یوکرین کے شہر لویو میں پیدا ہوئے تھے، اور 23 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا، اور وہاں سے منتقل ہو گئے تھے پرتگال، وہیں پہ ان کی رہائش تھی۔ اور پھر جب یہ پاکستان آئے تھے تو پھر پرتگال اسپین سے ہی آئے تھے۔ 1932 میں یہ یہاں آئے، علامہ اقبال سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور پھر یہ چلے گئے۔ پھر جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان بننے کے بعد علامہ محمد اسد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلا پاسپورٹ جو جاری ہوا تھا وہ انہی کا جاری ہوا تھا، اور علامہ محمد اسد کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے سفیر منتخب ہوئے تھے اسپین کے لیے۔ تو اسپین میں ان کا ٹائم گزرا ہے، اسپین کے اندر ان کی قبر بھی موجود ہے، اور ان کا جو انگریزی ترجمہ ہے اس کو بھی بڑی شہرت ملی۔ اس کے علاوہ ان کی 2 کتابیں، اس میں سے ایک کتاب ان کی جس نے جو ہے وہ کنگ فیصل ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا، اس کتاب کا نام تھا روڈ ٹو مکہ، اور دوسری ان کی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈز۔ تو یہ بڑی معروف شخصیت ہے علامہ محمد اسد کی، ساری زندگی ریسرچ پہ گزرے۔ عربی فرافر آتی تھی ان کو، اس کے علاوہ روسی زبان فرافر آتی تھی چونکہ یوکرین میں پیدا ہوئے تھے، اردو بہترین بولتے تھے، اور فارسی پر ان کو دسترس تھی، اور اس کے علاوہ پرتگالی زبان بولتے تھے، انگلش بہت زبردست بولتے تھے۔ تو دنیا کی 8 معروف زبانوں پر ان کو دسترس حاصل تھی۔ اور دا میننگ آف دا گلوریس قرآن جو ہے یہ ڈیوک ولیم پیکتال، 1875 کو یہ بندہ لندن میں پیدا ہوا تھا، اور اس نے بھی بودھ اسلام پہ ریسرچ کی۔ 1917 کو اس نے اسلام لانے کا بھی اعتراف کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا بہت حامی تھا۔ پھر جب اسے انڈیا میں اس کا آنا جانا کثرت سے رہتا تھا، حنفی المسلک تھا۔ 1925 کو یہاں پہ آ کے ایک بوائز اسکول کا ہیڈ ماسٹر بنا۔ 1930 میں اس کا ترجمہ شائع ہوا، لیکن یہ اس میں سے کچھ حصہ ضائع ہو گیا، اور اس کے جو صفحات ہیں وہ 314 ہیں، اور ہر صورت کے اوپر اس نے انگلش کا نام لگایا ہے، اور تمام آیات کے نمبر لگا کر اس نے انگلش کے اندر صرف ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی اوربری۔ اوربری بڑا فصیح اللسان بندہ ہے۔ 1905 میں یہ ان کا گوروں کا بہت بڑا رائٹر بھی ہے، اے جے اوربری، اور اس نے اس زمانے میں سی ایس ایس کا امتحان بھی پاس کیا تھا، پورس ماؤتھ میں پیدا ہوا تھا، اور یہ 1969 میں اس کا انتقال ہوا۔ تو یہ بھی اس کو بھی قرآن پاک کے ساتھ انٹرسٹ ہوا، چنانچہ یہ لیبیا اور بہت سے افریقی مغربی جو عربی ممالک ہیں ان کے اندر گھومتا پھرتا رہا، اور اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد ہے جی علامہ عبداللہ یوسف علی۔ علامہ عبداللہ یوسف علی 1872 کو ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1934 میں قرآن کا ترجمہ مکمل کیا، اور پھر 1938 کو مکمل کیا، اور کینیڈا میں جو پہلی مسجد 1938 میں بنائی گئی تھی تو وہ انہوں نے بنائی تھی۔ 1953 کو انگلستان میں ان کا انتقال ہوا۔ 329 صفحات پر ان کا جو ترجمہ ہے وہ سعودی عرب میں شائع کرواتا ہے، اور جو مہمان حج پر آتے ہیں یورپ سے ان کو عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ جو ہے وہی پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس زمانے میں یہ تھے، اس زمانے کے اندر چونکہ آزادی کی تحریک بڑے زور شور سے جاری تھی، چنانچہ اس کے بھی اس کے علاوہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر ان کی جو ہے وہ
اس میں بھی جو ہے اس کے یہ باقاعدہ طالب علم رہے اور اس تحریک کا بھی حصہ رہے، اور علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کروانے کا جو ہے صحرا بھی انہی کے سر جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی دا میننگ آف نوبل قرآن، یہ دارالسلام اور فہد کمپلیکس سے شائع ہوا۔ اس کے مترجم ڈاکٹر عبد المحسن ہیں، 2021 میں بھی ان کا انتقال ہوا، اور یہ ترجمہ جو ہے یہ تفصیلی ہے، اور اس کے اندر پچھلے تمام تراجم سے جو ہے وہ استفادہ بھی کیا گیا۔ قرآن کریم یہ بھی تفصیلی ترجمہ ہے ڈاکٹر محسن خان کا، ایک سائیڈ پہ عربی متن ہے اور دوسری سائیڈ پہ انگلش ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد امام احمد رضا خان کا جو کنز الایمان، ان کی جو تفسیر، ان کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو ہے وہ انگلش ترجمہ ہوا ہے، جو کہ پروفیسر شاہ فرید الحق ہیں، انہوں نے کیا ہے، اور یہ 1910 میں مکمل ہوا تھا۔ یہ صرف ترجمہ ہے، اس میں عربی متن بھی نہیں ہے اور تشریحات بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ، یہ ترجمہ جو ہے یہ بھی ابھی موجودہ دور میں لکھا گیا، ضرورت کے پیش نظر باہر اسفات کی وجہ سے وہ ان کو ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے ترجمہ لکھوایا۔ تفسیر احسن الکلام، یہ ڈاکٹر محمد محسن خان اور ڈاکٹر محمد تقی الدین الہلالی، ان کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ سلفی حضرات سے ہے، اور کچھ فراہی گروپ کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ وابستگی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ تفسیر طبری، تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر کا خلاصہ بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ تراجم جو ہے وہ عربی بڑی فصیح و بلیغ عربی کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے۔ تو ایک ہی صفحے میں اوپر 3 حصے بنائے گئے ہیں، ایک میں عربی متن ہے، دوسرے میں اردو ترجمہ ہے، اور تیسرے میں انگلش ترجمہ ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ انگلش اچھی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ تفسیر احسن الکلام خرید لیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ قرآن پاک کا عربی اور جو ہے وہ اردو اور انگلش دونوں ترجمہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کل 10 جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ انگلش کے جو تراجم ہیں قرآن مجید کے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر انٹرویو میں اور ہر ٹیسٹ میں اس میں سے لازمی پوچھا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔